السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے، عافیت کی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، سب کے مسائل اور پریشانیاں اور مشکلیں دور فرما دیں۔ آج ہمارا 22 لیکچر ہے، جو شیطان کے دروازوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، احیاء علوم الدین سے، جو میں نے اپنا یعنی لیکچرز کی جو بیس لائن ہے وہ وہی کتاب ہے امام غزالی کی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا 22 لیکچر ہے، 22واں لیکچر ہے، اور اس کا ٹاپک ہے لوگوں سے طمع رکھنا، یعنی لوگوں سے لالچ رکھنا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں سے طمع رکھنا، لوگوں سے لالچ رکھنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا ایک اہم دروازہ ہے، کیونکہ جب دل پر طمع غالب ہو جائے، لالچ آپ کے دل پر غالب آ جائے، تو شیطان مسلسل اس کے نزدیک ان لوگوں کے سامنے ریاکاری اور تلبیس اور دھوکے کے ذریعے تصنع اور بناوٹ کرنے اور مزین ہونے کے عمل کو محبوب بناتا رہتا ہے، جن لوگوں سے اسے طمع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے دل میں ایک لالچ آ جائے اور لالچ غالب آ جائے، اور اس انسان کو یہ بھی پتہ ہے یا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے یہ کام کروا سکتا ہے، یا اس کے اندر وہ یہ طاقت رکھتا ہے، یا یہ ریسورسز ہیں اس کے پاس کہ وہ یہ میرا کام کروا سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اس شخص کے سامنے ریاکاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک طرح سے بناوٹ کر رہا ہے، اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یعنی یہ سب چیزیں کرنا شیطان اس کے لیے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس شخص سے میری یہ فلاں فلاں خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ مطلوبہ شخص اس آدمی کا معبود ہو جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک وہ آپ کو پہنچا دیتی ہے وہ خواہش، یا شیطان آپ کو اس حد تک پھر وہ لے جاتا ہے کہ اب وہ جو شخص ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام کروا سکتا ہے، وہ شخص آپ کا ایک طرح سے معبود بن گیا ہے، آپ کا خدا بن گیا ہے، اور وہ مسلسل اس کے ساتھ دوستی کرنے اور محبت کرنے کے ہیلے بہانے تیار کرنے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ اب وہ کیا سوچتا رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اس شخص کے ساتھ دوستی کروں، اس کو محبت کا اظہار کروں اس کے سامنے، اور اپنے مطلوبہ معبود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہر راستے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کا ڈیزائرڈ وہ خدا بن گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس سے دوستی کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا راستہ اپنائے گا، اور اس کی سب سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس آدمی کی ہر ایسی خوبی اور صفت کے ساتھ تعریف کرتا ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ یعنی اس کی جو سب سے کمتر حالت ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اس آدمی کی پھر جھوٹی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اور ہر ایسی خوبی اور صفت بیان کرے گا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور اس کا obviously مقصد کیا ہے کہ کسی طرح اس سے اس کی دوستی ہو جائے، اور اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ کر اس کے ساتھ منافقت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ وہ شخص کچھ کام غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ صحیح کام ہے جو اس کو کرنے چاہیے، کچھ فرائض ہیں وہ انجام نہیں دے رہا، وہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دے گا، وہ اس حوالے سے اس کو کوئی ایسی بات نہیں کہے گا کہ جس سے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بس اس شخص سے دوستی کر لے، اس کی قربت حاصل کر لے۔
تو یہاں پہ امام صاحب کی یہ کتاب سے جو کوٹیشن ہے یہ اینڈ ہوتا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں کہ طمع جو ہے، لالچ جو ہے، اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے، اس کی ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انسان کسی اور انسان کو، یعنی کسی انسان سے طمع رکھنا، لالچ رکھنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اور انسان کو اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز اور محور بنا لے. یعنی ایک شخص ہے آپ کی نظر میں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کے یعنی سب کام جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور آپ اپنی ساری امیدیں، اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس شخص سے لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ساری ایکسپیکٹیشنز کا سینٹر بن جائے. توکل اور بھروسہ آپ اسی شخص پر کریں جو کہ در حقیقت آپ کو صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. یعنی اس قدر کمپلیٹ ریلائنس اور ٹرسٹ جو ہے وہ تو صرف یعنی خدا سے کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، یعنی ساری بڑائی، ساری طاقت، ساری ریسورسز کے مالک ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ جو چاہیں ہو سکتا ہے، تمام قدرت کے مالک ہیں وہ. تو انسان تو بہرحال ایک بہت ہی کمزور ہستی ہے، اور وہ کسی شخص کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے کچھ کام آ سکے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں یا جب اس شخص کا وقت آ جائے تو اس کی اگر موت ہو جائے تو پھر وہ شخص تو گیا، یعنی جس کو آپ نے اپنا محور اور اپنا یعنی اپنا ایک سینٹر بنا لیا تھا، اور آپ کمپلیٹ ریلائنس اور ٹرسٹ آپ کا اس شخص کے اوپر تھا، تو کیا ہوا؟ یعنی وہ تو ایک بہت کمزور سہارا ہے نا در حقیقت اگر دیکھا جائے تو. لیکن جب تک اللہ نے چاہا ہے وہ آپ کا سہارا بنا ہوا ہے. اور انسان معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ مختلف رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں سے پھر انسان کو امیدیں بھی ہوتی ہیں، جو کہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کو اپنے ڈفرینٹ رشتوں سے امیدیں ہوتی ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اسپاؤزز سے، اپنے ہسبینڈ وائف سے، بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، اسی طرح بہن بھائیوں سے، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے، دوستوں سے بھی. مگر انسان کمزور ہے جیسے میں نے کہا، اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا. ٹھیک ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی اس کی کمزوری راستے میں آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو شخص ہیں جو اس سے امید لگائے ہوئے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اس شخص نے اپنی ساری امیدیں اسی ایک انسان کے ساتھ لگا لی تھیں. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کی امید پہ پورا نہیں اترے گا تو دوسرا شخص مایوس ہوگا. اس لیے انسانوں اور زوال پذیر مادی چیزوں سے امیدیں اور ان پہ انحصار کم سے کم ہونا چاہیے. یعنی انسانوں اور یعنی مٹیریل چیزیں جو کہ فانی ہیں، جو کہ ٹیمپرری ہیں، جو ایک نہ ایک دن تباہ ہو جانی ہیں، ان پر آپ کی ریلائنس جو ہے نا کم سے کم ہونی چاہیے. اصل امید اور بھروسے کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ حقیقی سہارا ہے. یعنی اصل جو ہمارا ٹرسٹ اور ڈپینڈنس اور ریلائنس ہے ٹوٹل، وہ کہاں ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ریئلسٹک اپروچ ہے اور یہی حقیقت ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جس نے نیک ہو کر اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور آخر کار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا ہے. یعنی مضبوط ترین سہارا اس نے تھام لیا ہے. اللہ کو جس نے تھام لیا، اپنا آپ اللہ کے آگے سپرد کر دیا، اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اور اللہ کو اپنا وکیل اور والی اور مددگار بنا لیا، تو اس نے پھر ایک مضبوط ترین سہارے کو تھاما ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سورہ طلاق کی آیات نمبر 2 اور 3 میں
یہاں پہ اللہ تعالیٰ طلاق کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جب مرد کسی یعنی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لے تو اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی جو عورت خواتین یعنی جو عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور اس کی عدت پوری ہو جائے، تو اب مرد کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو، اس کو واپس بلا لو، رجوع کر لو اس سے، اور یا پھر دستور سے اچھے طریقے سے معروف بہترین طریقے سے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یا تو اس تعلق کو ختم کر دو، اور دو معتبر رسپیکٹیبل اچھی ریپوٹیشن والے آدمی اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی پوری دو. یعنی اگر پھر طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ 2 گواہ بنا لیجئے اور اللہ کے لیے گواہی پوری دیں. یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور اللہ تعالیٰ کے آگے کیا فرما رہے ہیں، اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے. بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس کو کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. اور اکثر مطلقہ خواتین یا ڈیورسڈ ویمن اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہ ہو یا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو یا ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے اور انسان اللہ پہ اپنا بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو رزق دیں گے، کیونکہ وہی ہے نا مسبب الاسباب، تو وہی ہے، سبب بنانے والی ہستی تو وہی ہے جس کی قدرت میں، قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ کوئی بھی سبب بنا سکتا ہے آپ کے لیے. اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ڈیورس کا عمل جب مکمل ہو جائے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ اس قدر اب یعنی مشکل ہو گیا ہے آپ کا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اب زندگی بجائے یعنی کوئی کمفرٹ ملنے کے، ایک دوسرے سے کوئی سکون حاصل کرنے کے، اب آپ کے لیے صرف بے چینی، بے سکونی ہے اور زندگی ایک بہت مشکل ہو گئی ہے اور ایک عذاب بن گئی ہے. ٹھیک ہے، جہنم کی طرح ہو گئی ہے زندگی. تو اس صورت میں اگر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اب ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، ٹھیک ہے، طلاق کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگلی آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر دونوں یعنی میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا. یعنی اللہ اپنی وسعت سے، اللہ تو غنی ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اتنا دے دے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے غنی ہو جائیں اور ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہ رہے. اور اللہ وسعت کرنے والا، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ آدمی کو جو ہے ضرورت ہو کہ بچوں کے حوالے سے اس کو ضرورت ہو، یا اس کی کوئی ایموشنل نیڈز ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور عورت کو آدمی سے ظاہر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، فائنینشلی ہو سکتا ہے،
اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یعنی انسان ان دونوں فریقین کو، یعنی میاں اور بیوی دونوں کی جو نیڈز ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو پرووائڈ کریں گے اور دونوں کو پھر ایک دوسرے سے غنی کر دیں گے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت سے یعنی آزاد کر دیں گے. تو اس کو آج ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں، اور بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان، ہم اپنے رشتوں کو اور اپنے ارد گرد جو ہمارے تعلقات ہیں ہم ان کو ذرا آبزرو کریں کہ کہیں ہم اس شیطان کے اس ٹریپ میں تو یعنی پھنس نہیں گئے کہ ہم نے اپنی ساری تمام تر امیدیں جو ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ لگا لی ہیں، یا خدا نخواستہ ہم اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو معبود بنا لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس وہی ہے جو ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ہم اس حد تک چلے جائیں کہ ہم اس کی جھوٹی تعریفیں بھی کریں اور کسی طرح اس سے دوستی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس میں پھر اگر تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو پھر یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ انسان پھر اس میں جیسے کہ امام صاحب نے فرمایا بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے، آپ نہ صرف جھوٹی تعریف کر رہے ہیں اس شخص کی، آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اس شخص کو خدا کا درجہ دے دیا ہے. یعنی آپ نے پورا توکل اور پورا ٹرسٹ آپ نے اس شخص کے اوپر کر لیا، جو کہ ایک انسان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور اللہ چاہے تو وہ سہارا آپ سے چھن بھی سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو کسی اور سے وہ کام کروا لے. یعنی وسیلہ بنانا اور یعنی سبب بنانا تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ذرا سا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، تھوڑا سا وی شوڈ آبزرو آور سیلوز، تھوڑا سا ہم ذرا ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہم نے اپنی امیدوں کا مرکز کسی ایک شخص کو تو نہیں بنا لیا اپنی زندگی میں. اور اسی طرح ہم ذرا سا اپنا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی اینالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا، یعنی اللہ پہ جس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیا ویسا ایمان ہے خدا پہ ہمارا؟ کیا ہم اللہ کو اپنا کارساز، اپنا ولی، اپنا مددگار، قادر مطلق ہستی کے طور پہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے؟ اور اگر مانتے ہیں تو پھر ہم انسانوں پہ اس قدر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے بات کی کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کے تعلقات ایسے قائم ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ایک دوسرے سے امیدیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ایکسپیکٹیشنز کو، ان امیدوں کو کم سے کم رکھیں تاکہ پھر انسان مایوسی کا شکار نہ ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہیں وہ کئی طرح کی کمزوریوں کا شکار ہیں. اٹس ویری پاسبل کہ آپ کے ہسبینڈ سے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے اور وہ نہ پوری کر سکیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، اس میں پھر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے میری طرح کا. جس طرح میں کئی دفعہ اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پوری نہیں اتر رہی، تو اسی طرح یہ کئی دفعہ نہیں پورا اتر سکتا. اور اسی طرح اولاد ہے، اسی طرح آپ کے باقی رشتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن فائدہ مند ثابت ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.